بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 42 تک۔ یہ سورت مکی ہے، اس کے اندر 78 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم، فلا لام کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اور مد منفصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ یہاں پر الف مدہ ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہ مد منفصل ہے اور اس کی مقدار 3 الف ہے۔ فلا اقسم، اقسم، قاف، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ اقسم یعنی آواز کو ہلائیں گے، اقسم پڑھنا غلط ہوگا۔ اقسم، قاف، اقسم، بیما، بیما، میم کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یہاں پر الف مدہ ہے۔ بیما، بیما تبصرون، تب، با کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو بھی یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر پیش ہے۔ بیما تبصرون، اور جہاں پر مد ہے اس مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، جہاں پر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور نون کے اوپر یہاں پر عارضی سکون ہے، اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ سکون ختم ہو جائے گا اور پھر یہاں پر مد عارض وقفی بھی نہیں ہوگی۔ فلا اقسم بما تبصرون، فلا اقسم بما تبصرون۔ جی آگے بڑھی آیت نمبر 39۔ وما لا، وما لا، میم کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے اور لام کو بھی، یہاں پر الف مدہ ہے۔ وما لا تبصرون، توب، با کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے اور صاد کو موٹا پڑھا جائے گا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو موٹا پڑھیں گے اور را کے اوپر پیش ہے۔ وما لا تبصرون، یہاں پر صاد پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھیں گے۔ تبصرون پڑھنا لحن جلی ہوگا اور یہ غلطی کرنا حرام ہے۔ وما لا تبصرون، وما لا تبصرون۔ جی آگے بڑھیے آیت نمبر 40۔ انہو، انہو، نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا اور ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ انہو لقول، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ انہو لقول رسول، را کو موٹا پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر ہے۔ رسول، انہو لقول رسول، رسول کریم، رسول، اخفاء حقیقی اس لیے کہ تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں اور نہ حرف اقلاب با ہے۔ نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں ہیں، اس کے علاوہ نون ساکن اور تنوین کی کوئی حالت نہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو اظہار کرتے ہیں،
نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں تو ادغام کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب با آ جائے تو اقلاب کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ سارے حروف نہ ہوں تو وہاں پر اخفاء حقیقی کرتے ہیں۔ رسول کریم مد عارض وقفی۔ انہ لقول رسول کریم انہ لقول رسول کریم وما میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، الف مدہ ہے۔ وما ہو بقول قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ بقول شاعر یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا اس لیے کہ را سے پہلے زیر ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو کاف نہیں پڑھنا۔ اگر قاف کو کاف پڑھیں گے تو یہ لحن جلی ہوگی اور یہ غلطی کرنا حرام ہے۔ قلیلا لم یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر ادغام مع الغنہ کریں گے۔ ما تؤمنون مد عارض وقفی، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ آگے بڑھیے آیت نمبر 42۔ ولا لام کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر الف مدہ ہے۔ ولا بقول قاف موٹا پڑھیں گے۔ ولا بقول کاہن کاف کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر، یہاں پر بھی الف مدہ ہے۔ ولا بقول کاہن قلیلا قاف موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ قلیلا لم ادغام مع الغنہ، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ما تذکرون را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کی بار بار مشق کیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔